الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی ولایت اور دوستی کا ایک آسان راستہ بتایا ہے کہ آپ اگر میرے دوست بننا چاہتے ہو، میرا ولی بننا چاہتے ہو، تو اس کا ایک بہت آسان راستہ ہے، وہ ہے کونوا مع الصادقین، کہ میرے دوستوں کے دوست بن جاؤ. بہت آسان راستہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحم ہے، ہمیں بندوں کو ایک حکم بھی دیتے ہیں اور اس کو آسان کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے. ہمیں نماز کا حکم دیا، کیسے آسان ہوگی؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کرنا سیکھ لو، نمازی بن جاؤ گا. آسان کر دیا. روزے کا حکم دیا، ساتھ کھا کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلوں نے بھی روزے رکھے ہیں، کچھ نہیں ہوتا روزے سے، تمہاری روح اور جسم دونوں کو فائدہ پہنچے گا. اب اللہ کی ولایت اور دوستی کی معمولی چیز ہے، جو مقصد حیات ہے. میں اور آپ دنیا میں آئے اسی لیے کہ خدا کی دوستی لے کر جائے. غلام تو سارے ہیں، پورا عالم غلام ہے اللہ کا، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا غلام ہے. لیکن مقامی ولایت اور دوستی یہ ایسی ہے جو فرشتوں سے بھی آگے انسان کو لے جاتی ہے. یاد رکھو، فرشتوں سے آگے. کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ یہ جو متقین ہوں گے، یہ متقین یہ مترادف ہے ولی کے. ولی متقی ہوتا ہے، متقی ولی ہوتا ہے. یاد رکھو، صادق ولی ہوتا ہے، صادق متقی ہوتا ہے، متقی صادق ہوتا ہے. اب اس کو اب میرے مقام قرب میں بیٹھے فی مقعد صدق، یہ اللہ کے پہلو میں کرسیاں ہوں گی جس پر متقین ہوں گے، اور فرشتے دروازوں پر ہوں گے. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، دروازوں پر آنے والوں کو پروٹوکول دیں گے کہ اندر آ جاؤ، بیٹھیے، تشریف رکھیے.
مقصد حیات یہ ہے میرا آپ کا کہ ہم دنیا سے جائیں، غلام تو ہیں لیکن اس غلامی پر تاج ولایت سجا کر جائیں۔ اب یہ اتنا عظیم الشان مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ کونوا مع الصادقین، میرے دوستوں کے دوست بن جاؤ، یہ ہے کونو، یعنی ایسے ہو جاؤ ان کے ساتھ رہ کے اس جیسے ہی ہو جاؤ۔ میرے شیخ اس کی تفسیر پر خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنے ساتھ رہو کہ ان جیسے ہو جاؤ، رہ کر ان جیسے ہو جاؤ۔ کونوا مع الصادقین، اللہ نے اپنی دوستی کیسے آسان کر دی۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جتنے بھی جانور ہیں یہ صحبت سے بہت کم متاثر ہوتے ہیں۔ گھوڑا اور گائے آپ اکٹھے رکھ لیں، دونوں کی خو تبدیل نہیں ہوگی، گائے گائے رہے گی، گھوڑا گھوڑا رہے گا، دونوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا ان کی چال میں ڈھال میں، حالانکہ اکٹھے ایک ہی استبل میں بنتے ہوں، حالانکہ گھوڑا اور چیز ہے اور وہ اور ہے، لیکن صحبت کا کوئی اثر نہیں لیں گے۔ اس طرح امام غزالی فرماتے ہیں اسی طریقے پر مکھی کو اور پروانے کو آپ ایک شیشی میں بند کر دیں، جب آپ کھولیں گے تو پروانہ شمع پہ جان دے دے گا، مکھی گندگی پر جائے گی، ایک دوسرے سے کوئی اثر نہیں لیں گے۔ لیکن انسان ایسا ہے جو صحبت سے متاثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ مردہ چیز کی صحبت سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درندوں کی کھالوں پر مت بیٹھو۔ یہ لوگ کھال رکھتے ہیں درندے کی، شیر کی کھال پر بیٹھے، فرمایا مت بیٹھو، اپنی گھوڑے کی کاٹھیاں درندوں کی کھالوں کو نہ بناؤ، کیونکہ اس مردہ کھال میں جو درندگی ہے وہ بھی آپ پہ اثر کر جائے گی۔ عجیب بات ہے، انسان اس سے متاثر ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی برتن میں فاسق فاجر نے کھایا ہے، اس سے اگر صاف دل والا کھائے گا تو فوراً اس کے دل پر اس کا اثر ہو جائے گا۔ عجیب بات، انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، ایسا صحبت کا اثر لیتا ہے۔ تو امام غزالی نے سوال اٹھایا کہ اللہ نے یہ صلاحیت ہمیں کیوں دی ہے؟ تو بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تاکہ میرے دوستوں کی صحبت سے دوست بن جائے، محنت بھی نہ کرنی پڑے، جب ان کی صحبت میں رہیں گے تو خود بخود دوستی کی خو آتی چلی جائے گی۔ کونوا مع الصادقین، اس لیے مولانا رومی نصیحت کرتے ہیں، ماہر پاکاں درمیان جانشاں، اے میرے دوست پاک لوگوں کی محبت اپنی جان میں پیدا کر۔ ماہر پاکاں، ماہر مانا محبت، ماہر پاکاں درمیان جانشاں، اپنی جان کے اندر نیک لوگوں کی محبت پیدا کر۔ دل مدح الا بماہر دل خوشاں، یہ اپنا قیمتی دل انہی کو دینا جن کا دل اللہ کی محبت سے اچھا ہو گیا ہے۔ یہ ایسی لاشوں کے اوپر ڈالنے پھینکنے والا نہیں ہے۔ آج ہم کہتے جی دل دے دیا، جی دل دے دیا، فلانے کو دل دے دیا، دنیا کو دل دے دیا، لاشوں کو دل دے دیا، یہ اتنا سستا سمجھا ہے؟ کبھی سوچا ہے تو نے اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ جنت کی کنجی جس خزانے میں رکھی ہے غیر کو دیتا ہے تو سوچا ہے کبھی ہم نے؟ سوچ کر بھی وحشت آنی چاہیے کہ وہ ڈبیا جس ڈبیا میں اللہ نے کنجی دے دی جنت کی کنجی، کیونکہ کلمے پر جو مرے گا آخر اس نے جنت کا دروازہ کھولنا ہی کھولنا ہے، کیونکہ کنجی ساتھ لے گئے۔ بھائی کسی کے بعد کنجی ہو پھر اس کو دھکے لگے، یہ ہو کچھ بھی ہو، کنجی ہو تو پھر جب منزل پر پہنچے گا تو کنجی استعمال کرے گا نا، چاہے دھکے کھاتا جائے گا، وہ قبر میں دھکے کھائے گا، عشر میں دھکے کھائے گا، جہنم میں دھکے کھائے گا، لیکن کنجی تو ہے نا اس کے جیب میں، تو جب بھی وہاں سے چھوٹے گا تو جلدی سے جا کر جنت کوئی کھولے گا۔ اور سب سے آخر میں جو جہنم سے نکالا جائے گا مومن ایمان والا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، شمائل ترمذی کی روایت ہے کہ اس کی جنت اتنی بڑی ہوگی کہ 10 دنیا
جتنی 10 دنیا اس کے اندر آ جائیں اس کی جنت اتنی بڑی ہوگی، تو اب بتاؤ اوپر والوں کی جنتوں کا کیا حال ہوگا؟ اتنی بڑی جنت ہوگی، عرضها کعرض السماء، اس کا عرض اتنا ہے جتنا آسمان زمین کی چوڑائی ملا کر اس کی چوڑائی ہے، لمبائی تو بیان ہی نہیں کی، یہ چوڑائی اتنی، 10 گنا بڑی جنت، 10 گنا بڑے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو عطا ہو رہی، کسی وجہ کنجی ہے نا، کہتے دل دے دیا، استغفر اللہ، یعنی کیا مطلب اپنے قیمتی چیز تو نے دوسرے کو دے دی جس میں تیری قیمتی کنجی ہے، تو کیا ہوگا پھر؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ انسان جرم کرتا ہے، ہر جرم پر سوئی مولا سے ضرور ہلتی ہے، کبھی 10 ڈگری دور ہو جاتی ہے، 20 ڈگری دور ہو جاتی ہے، 30 ڈگری دور ہو جاتی ہے، لیکن جب دل غیر اللہ کو دیتا ہے تو 180 ڈگری اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتی ہے، کیونکہ دل ہی تو اپنے لیے بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، ساری تجلیات، کلمہ، قرآن، ساری چیزیں تو دل میں رکھی ہیں، اسی دل کی زمین پر تو نے اپنے انوارات اتارنے تھے، یہی تو اپنی ولایت اور دوستی کا احساس دلانا تھا، یہی تو وہ منزل ہے جہاں پر اللہ کی دوستی ہوتی ہے۔ میرے شیخ مست ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ میرا یہ جو دل ہے، فرماتے تھے کہ لب غیب سے لب نادیدہ سے از لب نادیدہ صد بوسہ رسید، میں اختر بتا نہیں سکتا کہ نظر نہ آنے والے ہونٹوں سے میرے دل کو 100 بوسے ملتے ہیں، از لب نادیدہ صد بوسہ رسید، من سے گویا روح لذ چہ لذت چشید، میں بتا نہیں سکتا میری روح کو اس وقت کیا مزہ آتا ہے جب اللہ میرے دل کو پیار کرتے ہیں، کیونکہ ولیوں کے دل کو پیار کرتے ہیں، ظاہری نظر نہیں آئے گا لیکن دل کو پیار ہو رہا ہے، کیونکہ ولایت اور دوستی اور محبت اور عشق دل میں رکھا ہے۔ آزاد اس کی غمازی کرتے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے آگے رو رہا ہے، سب کچھ ہے، یہ کس لیے کر رہا ہے؟ وہ دل کی کیفیات ہیں جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں، زبان سے ذکر اذکار کر رہا ہے، اللہ والوں کی صحبت کے اندر آ رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، طواف حج عمرے کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں تو اس دل کی کیفیت کی غماز ہیں، اصل مال تو وہیں پر رکھا ہوا ہے دل میں۔ اب بتائیے یہ دل کسی اور کو دینے کی چیز ہے؟ مولا کی خاص چیز ہے میرے دوست۔ رسول اللہ نے بخاری شریف میں فرمایا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، فرمایا جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جائے، وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جائے، الا وہی القلب، فرمایا کہ وہ تمہارا دل ہے۔ اللہ نے سارا کچھ یہاں رکھا ہے۔ سے مولانا رومی نے بڑی پیاری نصیحت کی ہے کہ اپنی جان میں محبت کس کی پیدا کر؟ پاکوں کی، مہر پاکا درمیان جانشاں، دل مدا الا بمہر دل خوشاں، دل نہ دینا مگر ان کو دینا جن کے دل اچھے ہیں، جن کی دل خدا کی محبت میں مبتلا ہے، رسول اللہ کے عشق میں مبتلا ہے، ان کو اپنا دل دینا تاکہ تیرا دل بھی اچھا ہو جائے، دلوں میں رہ کر تیرا دل بھی اچھا ہو جائے گا، تیرا دل بھی قیمتی بن جائے گا۔ میرے دوست کونوا صادقین، اللہ نے فرمایا کہ آسان راستہ ہے، میرے پیاروں کا دامن پکڑ لو، بس ان کو دل دے دو۔ دیکھو یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے تو دل دے دو، یعنی دل میں نیک لوگوں کی محبت پیدا کرو، اخلاص والی محبت، 2 نمبر والی نہیں، مطلب اور غرض والی نہیں کہ پیر صاحب سے اس لیے بیعت ہوئے کہ ہمارے کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا، چلو اس لیے کہ مجھے مولا مل جائے، مسئلے آپ ہی حل ہو جائیں گے؟ بتائیے، جب مولا ہی مل گیا تو مسئلے کیسے حل نہیں ہوں گے؟ مجھے بتاؤ پھر مسئلہ کیا ہے؟ چھوٹا سا مسئلہ، تم بادشاہ تجھے بادشاہ کا خاص عنایت تجھ پر ہو جائے تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ مجھے بتا، کچھ رہ جائے گا؟ عجیب ہے، ہم سمجھتے نہیں چھوٹی چھوٹی اغراض کے پیچھے۔ میاں دنیا کیا ہے جو مچھر کے پر کے برابر بھی خدا کے جس کی قیمت نہیں ہے، اس میں تیری چھوٹی سی غرض پوری نہیں ہوگی، اتنا بڑا مولا تجھے مل جائے ان کے صدقے میں، ان کے واسطے سے۔ دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی ملے گی، دنیا بھی آخرت بھی، دنیا بھی بڑی اعلیٰ ملے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے دوستوں کو دنیا بھی بڑی اعلیٰ دی ہے، اگر ان کے پاس اعلیٰ دنیا نہ ہوتی بادشاہ ان کے قدموں میں نہ بیٹھتے، بادشاہ ان کے پاس نہ آتے۔
آپ دیکھو تاریخ پڑھ لو، بڑے بڑے بادشاہ اللہ والوں کے پاس گئے. محمود غزنوی کتنا بڑا انسان تھا، کتنا بڑا بادشاہ تھا، اللہ والا بھی تھا. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گیا تھا جب سومنات پر حملہ کرنا تھا. سومنات کا حملہ اتنا آسان نہیں تھا، پوری تاریخ تم پڑھ کر دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے کس طرح وہ فتح ہوا. ایک ایک دن میں 5-5 ہزار مجاہد شہید ہوتے تھے، ایک ایک دن میں، ایک ایک دن میں ایک حملے میں شہید ہو جاتے تھے. اس انداز میں وہ بنا ہوا تھا. ان کے پاس گیا، اب بادشاہ وقت آ رہا ہے. محمود غزنوی نام تھا ان کا، اور افغانستان میں ان کا بولتا تھا، طوطی بولتا تھا. اور ہندوستان کے کتنے علاقوں پر ان کا، پاکستان کے علاقوں پر قبضہ تھا، اس وقت بھی ہندوستان ہی تھا. بادشاہ نے کو اس اللہ والے نے کوئی استقبال نہیں کیا. وہاں گئے، ملاقات ہوئی، دعا کرائی. یہ دعا جب جانے لگا تو رخصت کرنے کے لیے باہر تک آئے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ. یہ وہ تو جو شیر پر سواری کرتے تھے، شیر پر ہمیشہ ایک شیر، جنگل کے شیر حاضر رہتے تھے، ان پر بیٹھ جاتے تھے اور جنگل میں جاتے تھے. سانپ کا کوڑا ہوتا تھا، مارتے تھے اس کا. یہ حضرت کی کرامت تھی. تو انہوں نے کہا شیخ میں آیا تو آپ نے تو توجہ بھی نہیں کی، اور جب جا رہا ہوں تو آپ مجھے بہت تک پہنچانے آئے. کہا جب آیا تھا تو بادشاہ تھا، جا رہا ہے تو درویش ہے. درویشوں کا ہم احترام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. اللہ نے سومنات فتح کر دیا، سومنات فتح کر دیا. میرے دوست، اگر اس سے بڑھ کر اگر قیمتی چیزیں ہوتی تو بادشاہ وہاں نہ جاتے، اللہ والوں کے پاس جاتے تھے. دعائیں، اسی وجہ سے وہ کامیاب تھے. آج جو ہمارے یہ ناکام ہیں حکمران، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ والوں سے دعائیں کرنے کے خلاف ہوتے ہیں، تو پھر جوتے پڑتے ہیں. اس ملک میں کس کو جوتے نہیں پڑے؟ بولو، کس کو جوتے نہیں پڑے؟ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم سکول پڑھتے تھے تو ہمیں کبھی کبھی بٹھا کر سمجھایا کرتے تھے کہ دینی تعلیم حاصل کرو. اسکول کی بھی تعلیم حاصل کی تاکہ اچھی اردو وغیرہ آ جائے. پہلے اسکول میں لگایا، پھر مدرسوں میں کہا کہ آپ دینی تعلیم حاصل کرو. چنانچہ میٹرک کر کے ہم سب بھائی اس طرف گئے تو ہمیں بٹھا کر فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں لوگ سب سے بڑے بنو گے تو صدر بنو گے. صدر کو تو پاکستان میں کتا کتا کہہ کر اتار دیتے ہیں. وزیر اعظم بنو گے تو پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں. عالم بنو، دین والے بنو، دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے. اس لیے لکھا ہے کہ آج تک کسی اللہ والے نے، کسی بھی اللہ والے نے جس کو تھوڑی سی بھی اللہ کی محبت کا تذکرہ لگ گیا، اس کو اگر یہ پیشکش ہوئی کہ تو بادشاہت لے لے اور یہ اللہ اللہ چھوڑ دے، تو اس نے بادشاہت کو ٹھکرا دیا. تھوڑے سے چسکے پر، تھوڑے سے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ وہ عشق، یہ فسق تھوڑی ہے، فسق تھوڑی. اب پڑھتے نہیں اخبارات میں کیا ہو رہا ہے؟ کتنے عاشق تھے ایک دوسرے خلاف گواہیاں دے رہے، جوتے پڑے. ہے یا نہیں؟ بولو. نام میں نہیں لیتا، تم مجھ سے زیادہ خبریں جانتے ہو. کتنے عاشقوں کے قصے چل رہے ہیں. عاشق معشوق کے خلاف بیان دے رہا، معشوق عاشق کے خلاف. 4 جوتے پڑے، بیانات تبدیل ہو گئے، عشق و محبت تبدیل ہو گئی. اور یہاں اللہ اکبر، کھولتے کڑاہوں کے اندر بھی گر گئے، مولا کا نام نہیں چھوڑا. پھانسی پر بھی چڑھ گئے، مولا کا نام نہیں چھوڑا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھ لو. حضرت ان کے کان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بلال اپنی جان پر ظلم نہ کر. رسول اللہ کے بھی دل پہ زخم ہوتے، ہمارے دل میں بھی. جب تجھے اس طرح مارا پیٹا جاتا ہے اور تجھے گرم ریت پر گھسیٹا جاتا اور پتھر تجھ پہ رکھے جاتے ہیں تو نام نہ لیا کر. تو رو کر کہنے لگے میں مجبور محبت ہوں، مولا کا نام خود ہی میرے زبان پر آ جاتا ہے، میں چھپا نہیں سکتا، میں مجبور محبت ہوں. یہ عشق و محبت ہے، اس کا نام ہے. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا جا رہا تھا
تو اس وقت یہ شعر پڑا تھا جس کو امام بخاری نقل کیا، لست بالیہ نقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مصلحی ذالک فی ذات الہ وان یشاء یبارک فی اوصال شلم ممزہی. کہا کہ جب میں اللہ کے لیے قربان ہو رہا ہوں مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے کہ میری میت کس طرف گرے گی، اور پھر کہہ رہے اللہ اگر تو چاہے میری چھوٹی سی قربانی کو قبول کر لے. یہ چھوٹی سی قربانی، آج ہم کیا قربانی دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. نہ جان خرچ کرتے ہیں مولا کے لیے، نہ مال خرچ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم جنت کی دعوت. یہ دیکھو پھر کہتے ذالک فی ذات لکا، اللہ یہ چھوٹی سی میری قربانی جان کی تو میں تیرے لیے دے رہا. پھر ان کو انہیں سولی لٹکا دیا. جب سولی لٹکایا تو وہ گھوم کر ان کا چہرہ قبلے کی جانب ہو جاتا تھا، وہ پھر ہٹاتے پھر گھوم کر قبلے کی جانب ہو جاتا. زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پھانسی دینے لگے کہا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ نے یہ کہا، ان سے یہ کہا کہ اگر تو آج اپنے بچوں میں ہوتا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تکلیف پہنچتی تو زیادہ اچھا نہیں تھا. تو غصے میں آ گئے، کہا اگر یہ پھانسی کا پھندا میرے گلے میں نہ ہوتا تو میری زبان کھینچ لیتا. مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ زید کو پھانسی لگ جائے، میرے رسول اللہ کو کانٹا بھی مدینے میں چبھے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا چسکا ذرا بھی کسی کو مل گیا پھر دنیا کیا ہے، اس کو مزہ اتنا ہے، پورے عالم کا مزہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. اللہ کے نام میں کس چیز کا مزہ نہیں، جس کے نام پر پوری کائنات قائم ہے. اگر اسی نام کی حقیقت ہمیں نصیب ہو جائے تو آپ کی پوری دنیا کے مزے آپ کو مل گئے، پوری دنیا کے مزے، پوری دنیا کے مزے مل گئے آپ کو. اگر آپ کھانے کے شوقین ہیں تو کھانے کا مزہ بھی مل گیا، پہننے کے شوقین ہیں پہننے کا مزہ بھی مل گیا. جس شے کی جو بھی چیز کی آپ عاشق ہے وہ سارے عشق و محبت کا مزہ ایک اللہ کے نام میں ہے، کیونکہ ان کے نام سے ہی پوری کائنات قائم ہے. اس لیے تو مجھے آپ کو حکم ہے جب شروع کرو تو میرا نام لے کر شروع کرو، تاکہ یہ جو مزہ اس میں رکھا ہے یہ تمہیں فائدہ پہنچائے. اگر میرا نام نہیں لوگے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے اندر جو چیز ہے وہ بند کی بند رہے گی، کھلے گی نہیں. اگر تم کھولنا چاہتے ہو، اس نعمت کو کھولنا چاہتے ہو، یہ کپڑا ہے، اس کپڑے میں جو برکت رکھی ہے اگر تم کھولنا چاہتے ہو، یہ کھانا ہے، اس کھانے میں جو برکت رکھی ہے اگر تم اس کو کھولنا چاہتے ہو، یہ موٹر سائیکل ہے، یہ گاڑی ہے، یہ مکان ہے، جو بھی چیز تمہیں ہمیں عطا کی ہے اس کی برکت کو تم کھولنا چاہتے ہو، ہمارے نام کو استعمال کرو. جو ہی نام لوگے برکت اس کی کھل جائے گی. ورنہ رسول نے فرمایا وہ کام ایسے ہوگا جس طرح دم بریدہ ہوتا ہے، کسی جانور کی جس طرح دم کاٹ دی جاتی ہے اس میں عیب لگ جاتا ہے. کام تو ہوگا لیکن عیب والا ہوگا. کھانا تو تم کھا لو گے لیکن اس کی برکت نہیں ملے گی. کپڑا تو تم پہن لو گے لیکن اس کی برکت نہیں ملے گی. گھر سے باہر تو تم چلے جاؤ گے لیکن باہر جانے کی برکت نہیں ملے گی. گھر میں تم آ تو جاؤ گے لیکن گھر میں آنے کی برکت نہیں ملے گی. یعنی قدم قدم پر مولا نے اپنا نام بتایا. تو بتائیے نام کے اندر یہ اثر ہے کہ دنیا کی کوئی لذت حقیقت میں ان کے نام کے بغیر کھلتی نہیں. جب ان کی ذات کے ساتھ عشق ہو جائے تو مجھے بتاؤ کیا مزے آئیں گے. از لبے نادیدہ صد بوسہ رسید، نظر نہ آنے والے ہونٹوں سے 100 بوسے ملتے ہیں میرے دل کو. من چے گویم روح چے لذت چشید، میں کہہ نہیں سکتا میری روح کو کیا مزہ آتا ہے. محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، اس چوبنے والے کے ہے لب اور طرح. میں کونوا مع الصادقین، اگر تم چاہتے ہو ہماری دوستی اور ولایت کا آسان طریقہ تو سب سے پہلے یہ دل کو متوجہ کرو. ان میں سے ہر غیر کو نکالو، اللہ والوں کی محبت پیدا کرو. یہاں سے شروع کرو کام، ان کی محبت پیدا. سب سے پہلے تو دل دے دے انسان اپنا. دل مدا اللہ بمہر دل خوشا، ان کو اپنا دل دے دے، ان کے دل کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ دے. پیمند لگا لے. پیمند لنگڑے آم کے ساتھ جب دیسی آم کی قلم رکھتی ہے تو وہ بھی لنگڑا بن جاتا ہے. نام بھی بدل گیا، دام بھی بدل گیا. میرے دادا مرشد فرماتے تھے دیسی دل جب اللہ والوں کے ساتھ لگتا ہے تو تگڑا دل بن جاتا ہے. لنگڑا نہیں بنتا، تگڑا دل بنتا ہے. تگڑا دل.
وہ بھی اللہ والا کہلانے لگتا ہے۔ کل کیا تھے، کل سے کیسے کیسے، ویسے ویسے، کیسے کیسے ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیسے کیسے ہو گئے۔ کل وہ کیا تھے، لیکن آج اللہ نے ان کو ایسا مقام عطا فرما دیا، ایسا قرب عطا فرما دیا ہے۔ کل تک کیا تھے؟ فضیل بن عیاض ڈاکو تھے، ڈاکے مارتے تھے، بس اللہ نے کھینچ لیا ایک آیت مبارکہ پر، ایک آیت ان کے دل کو لگ گئی، بس الم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ جس قافلے پر حملہ کرنا چاہتے اس میں قاری صاحب تھے، اور قاری صاحب کو اس لیے ساتھ لے گئے تھے کہ یار تم سورہ یاسین آیت الکرسی پڑھتے رہنا، سنا ہے فضیل بہت بڑا ڈاکو ہے۔ اور وہ قاری صاحب کیونکہ وہ حج پہ جانا چاہتے تھے، وسائل تھے نہیں، قافلے والے نے اس بہانے کا سواری بھی دیں گے، روٹی بھی دیں گے، ہر چیز تمہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا اللہ میاں راستہ کھل رہا ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، میں قرآن کا خادم ہوں، اب یہ تیرے ہاتھ میں ہے، قرآن میں پڑھتا رہوں گا اور پھر دیکھا جائے گا جو ہوتا ہے۔ جنگل میں پہنچے، للکارا رات کو، فضیل بن عیاض نے کان رک جاؤ، سارا سامان سے الگ ہو جاؤ۔ لوگ قاری صاحب کے پاس آئے، وہ تو اسی کام کے آج کے دن کے لیے تو لائے، ان کے فکر نہیں کرو، فکر نہیں کرو، سبحان اللہ، فکر نہیں کرو۔ قاری صاحب نے تلاوت اس آیت الم یعن الذین آمنوا، اور پھر جنگل کا سناٹا، رات کا وقت، قاری صاحب کے درد دل سے نکلنے والی آواز، اور وہ بھی قرآن مجید جب ان کے سماعت سے ٹکرائی فضیل بن عیاض کی، زور سے چیخ ماری، کہا کہ ہاں وقت آ چکا ہے کہ میں خدا سے ڈر جاؤں۔ اللہ والوں کی سبق پکڑ لی، پھر اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کو رحمت اللہ علیہ کو مقام دیا کہ تاریخ نے لکھا ہے حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، تابعی ہیں، صحابہ سے حدیثیں پڑھی۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ صحابہ سے حدیثیں پڑھی، کہا کہ وہ مطاف میں دونوں بیٹھے ہوتے تھے، ایک کی گود میں فضیل کا سر ہوتا تھا، دوسرے کی گود میں پاؤں ہوتے تھے، دو محدثین کے، کہ اس اللہ والے کی خدمت کر رہے ہیں۔ میرے دوست، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دنیا اور آخرت تو ہے ہی، آخرت میں اللہ تعالیٰ فرما دیں گے میاں ہے کوئی لمن الملک اليوم، آج کس کی سلطنت، آواز لگے گی، کوئی جواب دے نہیں دے گا، خود ہی جواب ہے للہ الواحد القہار۔ یہاں تو کہتے ہیں ہماری حکومت، ہماری پارٹی کہتی ہے آج ہماری، آج ہماری، وہی چند دن کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، بورڈ بھی اکھڑ جاتے ہیں، ان کے نام و نشان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو سرخرو رکھتے ہیں، اور آخرت تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہاں تو کسی اور کی چلنے والی نہیں ہے۔ یہاں تو پھر بھی آزمائشی طور پر اللہ تعالیٰ کچھ اختیارات دے دیتے ہیں بندوں کو بھی۔ اس لیے میرے دوستوں، اللہ کی ولایت اور دوستی کا سب سے آسان طریقہ کونوا مع صادقین ہے، لیکن اخلاص چاہیے، اخلاص سے اغراض نہ ہو، بالکل اغراض بالکل نکال دے، اس میں سے غرض نکال دے، خاص اس لیے جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ مل جائے، ان کا تعلق مل جائے، صلی اللہ والے کے واسطے سے مجھے خدا تک پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنائے، اللہ تعالیٰ نے رہبر بنائے، اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے، دنیا دار الاسباب ہے، اللہ کی ولایت اور دوستی کا یہ سبب ہے، نیک لوگوں کی دوستی یہ اسباب ولایت میں سے، دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اسباب ولایت میں سے یہ مجھے آپ کو اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ کھانا پڑاؤ اور انسان نہ کھائے اور ایسی مر جائے، مجرم ہے، بیمار ہے دوا کی استعمال نہیں کرتا، مجرم ہے۔ یہ کہتے ہیں بیمار ہو جائے اور اس کو کوئی حاذق اور ماہر حکیم یا ڈاکٹر دوا تجویز کرے اور مریض دوا استعمال نہ کرے، عند اللہ مجرم ہے، کیونکہ واجب ہے اس ماہر ڈاکٹر کی اتباع کرنا، کیونکہ مجھے اور آپ کو اجازت نہیں کہ ہم اپنے جسم کو خراب کریں۔ اللہ نے جب رسول اللہ نے فرمایا ہر دوا، اللہ نے جس نے دوا نازل کی اس نے ہر چیز کی، جس نے دا نازل کی دوا بھی نازل کی ہے، ہر بیماری کا علاج بھی اللہ نے نازل کیا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں قصہ سناتے تھے کہ حکیم اجمل خان کے پاس ایک مریض آیا، اس مریض کو اجمل خان نے دیکھا اور کہا کہ بھی تو لا علاج ہے، تیرا علاج نہیں ہو سکتا،
اس نے جب بات سنی تو مایوس ہو گیا زندگی سے. انہوں نے کہا اور تکلیف بہت تھی, اس کو درد ایسا ہوتا تھا کہ برداشت سے باہر. انہوں نے کہا میں مر ہی جاؤں, جب مرنا ہی ہے. تو خودکشی کرنے کے ارادے سے جنگل میں چلا گیا کہ وہاں سے کوئی جانور مجھے کھا جائے یا کچھ ہو جائے اس طرح. وہ دریا ہوگا اس میں چھلانگ, پہاڑ ہوگا اس سے چھلانگ لگا دوں گا. وہاں گیا تو اس نے کہا جی منظر دیکھا. انہوں نے دیکھا بہت بڑا ایک اژدہا ہے اور ایک انسانی کھوپڑی پڑی ہے, اس میں بارش کا پانی. وہ اژدہا درخت سے اترا اور اس نے اس پانی کو پیا. جب وہ پانی پی کر چڑھ گیا تو زہریلا پانی. وہ کہتا ہے یار میں نے تو مرنا ہے. تو اس نے کھوپڑی کے اندر اس پانی کو پی لیا اور پھر لیٹ گیا کہ میں اب مرتا ہوں. بلکہ جلدی سے واپس پھر گھر دوڑا. اب پیٹ میں تکلیف ہو رہی بہت. انہوں نے کہا میں موت قریب. انہوں نے کہا جلدی قریب ہو جاؤں تاکہ کفن دفن کے لیے کرے. گھر پہنچا تو اس کو دست لگ گئے. دست بدست شروع ہوگی لڑائی, دست بدست. آ رہا جا رہا ہے. جیسے ایک مولانا صاحب نے کہا نا, ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے 10 ملیں گے. تو ایک گاؤں دیہات والا تھا, انہیں 1 روپیہ بہت قیمتی ہوتا تھا پہلے زمانے. 1 روپیہ کے 16 آنے ہوتے تھے اور ایک آنے کی بھی چیز ملا کرتی تھی. یاد ہے تمہیں بچپن میں کہ نہیں؟ ہم سکول جاتے تھے, ہمیں 4 آنے ملتے تھے اور 4 آنے کی چاٹ کھاتے تھے ہم. لیکن کمپریہنسو ہائی اسکول میں کوئی چیز 8 آنے سے کم نہیں ہوتی تھی, لہذا وہاں کبھی ہم نے نہیں کھایا. یہاں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں 4 آنے کی چیز ملتی تھی. وہ 4 آنے بچا کر لاتے یہاں کھاتے, کیونکہ وہ 8 آنے کی ہوتی تھی. 8 آنے, ہمیں تو 4 آنے ملتے تھا خرچہ. تو 1 روپیہ تو بہت بڑی چیز تھی. انہیں اللہ کے راستے میں دے دیا. اب انتظار کرا 10 آئیں گے. حالانکہ ہوتا تو یہ کہ اخلاص سے آپ خرچ کر دیں پھر خود ہی مل جائے گا. لیکن بہرحال اس نے جو سمجھا, گاؤں والا دیہاتی تھا, اس نے سمجھا بھائی یوں دے اور یوں آئے. اب 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے, اب وہ پیسے ہی نہیں آ رہے. اب اس غم کی وجہ سے اس کو دست لگ گئے, کیونکہ انسان کا غم کا اثر معدے پر پڑتا ہے. یاد رکھو, جب بھی آپ کو غم ہوگا, صدمہ ہوگا تو معدے پر ہوگا اس کا اثر. مروڑ لگ جائیں گے اور انسان معدہ خراب ہو جائے گا. اب جب دست لگے تو جنگل میں بھاگ رہا ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے. تو اب جب آخری بار گیا, جب بہت زور کا اس کو دست لگا تو وہاں ایسے ہاتھ چلا رہا تھا جیسے گاؤں دیہات والوں کو ہاتھ چلانے کی عادت ہے. تو اتنے میں نیچے سے 10 روپے نکلا ہے, نوٹ نکلا, زمین میں دبا ہوا تھا. اس نے وہ استنجا جلدی سے کیا, دھوتی بھی پوری نہیں باندھی اور ہاتھ میں پکڑ لیا اور دوڑتا وہ امام کے پاس آیا. امام صاحب مسئلہ تو پورا بتایا کرو. کبھی کیا ہوا؟ آپ نے کہا تھا 1 پر 10 ملتے ہیں, لیکن یہ نہیں بتایا کہ دست بھی لگتے ہیں. اب یہ آدمی کو جب ایسا بیمار ہوا, اسہال لگ گئے. لیکن جب اسہال لگے تو اس کو بھوک لگنی شروع ہو گئی, طبیعت اچھی ہونا شروع ہو گئی. 1 مہینے میں لال سرخ ہو گیا. تو حکیم اجمل خان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ حکیم صاحب, آپ نے تو کہا میں لا علاج ہوں, دیکھو میں کیسا صحت مند ہو گیا. انہوں نے کہا سچ سچ بتایا, اب تو نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے یہ کیا. کہا تیرا علاج یہی تھا, تیرا علاج یہ تھا کہ انسانی کھوپڑی میں سانپ کا جھوٹا پانی تجھے پلایا جائے, تیرا علاج ہے. لیکن میں نے کہا کہ تو کسی انسان کو قتل کر دے گا یا قبرستان میں سے کہ اکھاڑے گا, اتنے بڑے جرائم کرے گا, اس کے بجائے خود اسی بیماری میں تو شہید ہو کر آخرت میں پہنچ جائے بجائے کسی کو قتل کرنے کے. لیکن اللہ نے تیری دستگیری کی اور تیرے لیے غیب سے ہی ایسا انتظام کر دیا جو تیری صحت کا ذریعہ بن گیا. تو میرے دوستو, دنیا دارالاسباب ہے, اللہ نے اس میں اسباب رکھے ہیں. تو اپنی ولایت اور دوستی کا سبب کونوا مع صادقین رکھا ہے کہ میرے سچوں کی صحبت اختیار کرو, ان کے ساتھ رہو. جب تم اچھی ارادت سے آؤ گے, اخلاص سے آؤ گے, تو مولانا رومی فرماتے نوری ناریاں مر ناریاں را طالبن, نوریاں مر نوریاں را جاذبن, کہ جب تم اپنے دل میں اچھے ارادت سے آؤ گے تو نوری تمہیں کھینچ لیں گے. تمہارا دل اب انہی کے پاس لگے گا کیونکہ تمہارے قلب میں نور آ رہا ہے. اب اندھیروں سے تمہیں دوری ہوتی چلی جائے گی. پہلے تم اندھیروں کے عادت تھے, لیکن اب جب نور آنا شروع ہوا, اب اندھیروں سے دوری ہونا شروع ہو جائے گی, گناہ کے کاموں سے وحشت ہونے لگے گی.
جیسے صحابہ اکرام کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا حببا الیکم الایمان، ہم نے ایمان محبوب کر دیا تمہارے دلوں میں. یہ دعا اللہ محبب الینا الایمان، اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب کر دے. کر رہی فسوق والعصیان، اور اللہ تعالیٰ معصیت کو اور ان چیزوں کو ہمارے لیے مکروہ بنا دے. کیونکہ جب انسان کے دل میں نور آتا شروع ہو جاتا ہے اندھیروں سے وحشت ہونے لگتی. اگر وہ جرم بھی کر لے گا فوراً توبہ کی توفیق ہو جائے گی اس کو، فوراً توبہ کرے گا، فوراً اللہ کے دربار میں روئے گا، اللہ تعالیٰ سے معافیا مانگے گا. اور ناریاں طالب، اور جو ناری ہوتے ہیں جن کے دل میں اندھیرا ہے، نار ہے، آگ ہے، گناہوں کی آگ لگی ہے، وہ آگ والوں کی طرف جائیں گے وہاں پر. اس لیے مولانا رومی نے نصیحت کی میرے دوستو اپنے دل سے شروع کرو، نیک لوگوں کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو اور اس دل کو غیر اللہ سے چھڑاؤ. جس کو فجور کا نام عشق نہیں ہے، عشق اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے عشق اور محبت کا نام ہے. جس کو فجور کا نام نہیں ہے، اگر اس حالت میں مر گئے تو یاد رکھو بہت دور ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے. میں نے بتایا نا کہ 180 ڈگری اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جاتی ہے جب انسان دل غیر اللہ کو دیتا ہے، کیونکہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. کونوا مع صادقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سچے دوستوں کے ساتھ. کتنا ساتھ رہو؟ لتکونوا مثلهم، ان جیسے جب تک نہ ہو جاؤ ان کے ساتھ رہو. کہتے انسان اللہ والوں کا ساتھ نہ چھوڑے. ہم نے اپنے مرشد کو دیکھا کہ 17 سال شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں رہے، اس سے پہلے 3 سال شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے، اس کے بعد 48 سال میرے شیخ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے. 3 شیخ بنائے، خود اتنے بڑے شیخ تھے. کہتے اللہ والوں کا سایہ سر پر رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کانٹا بھی ہو پھولوں کے دامن میں اگر منہ چھپا کر رہے گا گلشن سے نہیں نکلے گا. اللہ کا رحمت کے گلشن سے باہر نہیں جائے گا، وہیں رہے گا، اندر ہی رہے گا، وہیں رہے گا. اس کی قیمت لگے گی. جب وہ گلدستے میں پھول سجائے جائیں گے تو کانٹے ساتھ ہی ہوں گے. شاہ کے گلدستے میں جب سجا کر شاہی محل میں رکھے جائیں گے تو کانٹے ساتھ ہی جائیں گے، وہ الگ نہیں ہوں گے. کہتے ہیں انسان سے اگر کمزوری بھی ہے تو پھولوں کے ساتھ رہے، یعنی اللہ کے دوستوں کے ساتھ رہے، انشاءاللہ اسی کے وزن میں تل جائے گا. دیکھو جب دال تلتی ہے تو روڑ بھی اسی بہاؤ میں تل جاتے ہیں. جب دال تلتی ہے، جب چاول تلتے ہیں، اس میں جو روڑ مٹی ہے اسی بہاؤ کے اندر تل جاتے ہیں. میرے دوستو جب سونا تلتا ہے تو سونے میں جو میل کچیل یا اس کے اندر دوسری دھات ملائی ہوتی ہے وہ بھی سونے کے بہاؤ کے اندر ہی جایا کرتی. میرے دوستو جب اللہ اپنے پیاروں کو نوازیں گے تو ان کے ساتھ جو لگے ہوں گے ان کو بھی نواز دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی ان کی وجہ سے ایسی برکات رہتی ہیں اور آخرت میں بھی. اس لیے میرے دوستو اللہ کی ولایت اور دوستی کا آسان طریقہ کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ رہو، اللہ کے دوستوں کے ساتھ رہو. دل مدا الا بمہر دل خوشاں، اپنا دل ان کو دو جن کا دل اللہ کی محبت سے اچھا ہو گیا ہے. اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.